یوں بھی سنائپنگ میں چھپنے کی اہمیت اتنی ہی اہم ہے جتنی ہدف کو نشانہ بنانے کی، کیونکہ خود کو چھپا کر ہی ایک سنائپر ہدف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہی سنائپر نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کا گلی سوٹ ساتھ لے کر جائے گا۔ بعض اوقات اسے منصوبے کے مطابق چھپنے کی جگہ نظر نہیں آتی، ایسی حالت میں وہ گھاس پھوس، درختوں کے پتوں یا اپنے جسم کو کیچڑ میں لت پت کر کے علاقے کی مناسبت سے اپنا کیموفلاج کر لیتا ہے۔ میں نے پشت پر بندی بوتل کے پلاسٹک پائپ کو منا میں لے کر تھوڑا سا پانی پیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ورنہ تو گرمی سنائپر کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح پانی ختم ہونے کی صورت میں پیاس کی زیادتی بھی ایک مستقل عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیلی اسکوپ سائیڈ میں جھانک کر میں دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھنے لگا۔ اطراف میں چھدرے چھدرے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ میرے ہدف نے دائیں جانب سے نمودار ہونا تھا، مگر میں اس سمت کی دور تک نگرانی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اپنی مچان بنانے کے لیے موڑ کے قریب جگہ کو پسند کیا تھا۔ وہاں سے موڑ تک فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر بنتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لہجے کے لیے دوشاخے کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ ہلکی سی غنودگی کا احساس ہوا اور میں سر جھڑک کر نیند کو بھگانے لگا۔ ذرا سی نیند بھی مجھے تکمیل مقصد سے غافل کر سکتی تھی۔ ٹریننگ کے دوران ہی میں ہمیں جوڑیوں کی صورت میں ہر کام کرنا سکھایا گیا تھا، کیونکہ سنائپرز کا جوڑیوں کی صورت میں کام کرنا نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس مشن میں میرا ساتھی ہولدار صادق تھا، مگر بدقسمتی سے سرحد پار کرتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور مجھے مجبوراً اسے یہاں سے چند میل پیچھے سرحد کی جانب ایک محفوظ مقام پر چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے سینئر تھا، بلکہ میرا استاد بھی تھا، اور اس مشن کی تکمیل کی اصل ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی۔ پاؤں میں موچ آنے کے بعد وہ واپسی کے حق میں تھا، مگر میں اکیلا جانے پر بے عزت ہوا کہ میرا پہلا مشن تھا اور پہلی بار ہی مجھے منا اٹھا کر واپس جانے میں سب کی محسوس ہو رہی تھی۔ امید تھی میری واپسی تک اس نے چلنے کے قابل ہو جانا تھا۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ گھڑی کی سوئیاں 6:30 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ میں صبح 5 بجے سے پہلے درخت پر سوار ہوا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ یقیناً میرے ہدف کی آمد اگلی صبح تک ملتوی ہو گئی تھی کہ اس علاقے میں رات کی حرکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے آخری بار دائیں بائیں دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر انگڑائی لینے لگا۔ مزید چند منٹ میں نے اپنے مختلف اعضاء کو حرکت دے کر سستی کو بھگایا اور پھر سمال پیک سے بھنے ہوئے چنے نکال کر کھانے لگا۔ چنے کھا کر میں نے پانی پینے کے لیے واٹر پائپ کو منا لگایا تو 2 گھنٹے سے زیادہ پانی نہ مل سکا۔ میں آتے وقت ایک چشمہ تاڑ آیا تھا، مگر وہاں تک جانے کے لیے مجھے اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ دشمن کا علاقہ تھا میری نقل و حرکت۔ کسی کی نگاہ میں آنے کا مطلب مشن سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ سمال پیک سے امریکن نائٹ ویژن سائٹ نکال کر اس کے ساتھ لگے تسموں کی مدد سے سائٹ آنکھوں پر باندھ لی۔ سائٹ آن کرتے ہی اس کا اندرونی پیٹرن روشن ہوا اور مجھے ہر طرف ہلکا سبز دکھائی دینے لگا۔